الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی تکمیل کی توفیق بھی عطا فرمائی، پڑھنے کی آپ حضرات کو سماعت کی بھی توفیق عطا فرمائی. محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے کو اور سننے والے کو برابر اجر دیا جاتا ہے. رمضان کے آخری ایام ہیں، بالکل آخری اوقات شروع ہیں اور تیزی سے گزرتا ہوا یہ مہمان ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم اگلے سال اس کو پانے والے ہیں یا نہیں. آخری ایام کے اندر ہم اللہ جل شانہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ کی رحمت کے خزانوں سے دعا کے ذریعے سے اللہ سے لیں. ہم آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح دعا کے ذریعے سے اللہ سے لینے والے بنیں. آج ہمارا نوجوان بسا اوقات مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے بہت مانگا، ہمیں نہیں ملا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی. اور جب والدین اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر یہ محنت نہیں کرتے، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں جوڑتے یا ان کو مانگنے والا نہیں بناتے، تو پھر ان نوجوانوں کے کچھ دوست ہوتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے بھی، جو ان کو ایک دوسرا راستہ دکھاتے ہیں. یہ ہمارا نوجوان میٹرک کے اندر بھی بوجھ لیے ہوئے ہوتا ہے تعلیم کا، ایف ایس سی میں بوجھ لیتا ہے، او لیول میں، اے لیول میں بوجھ لیتا ہے، میڈیکل کی تعلیم میں بوجھ لیتا ہے. جب ہم اس بچے کو صحیح رخ نہیں دکھاتے کہ جب مشکل ہو، مشقت ہو، تو کس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، کس سے مدد لیتے ہیں. جب ہم ان کو یہ بات نہیں سکھاتے تو ان کو دوست یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی منشیات استعمال کر لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گا، ذہن تیز ہو جائے گا، رات کو جو نیند کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، نیند نہیں آئے گی، آپ کو پڑھنے کا زیادہ موقع ملے گا. تھوڑی سی آئس استعمال کر لیں. نوجوان لڑکیاں اور لڑکے جب اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی ذہنی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور اخلاقی قدریں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. پھر نوجوان یہ معاشرے کا انسان نہیں ہے، یہ ناکام انسان ہے. اپنی نوجوانی کے اندر مضبوط اعصاب کے ہوتے ہوئے یہ ضائع ہو چکا. اور اسی طرح اگر ہم دعا کی صحیح حقیقت کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے نہیں کھولیں گے، یہ نوجوان پریشانی آتی، ڈپریشن کے، فرسٹریشن کے، نفسیاتی عوارض کے شکار ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کی ذات قریب ہے کہ ہم آہستہ پکاریں یا اللہ تعالیٰ کی ذات دور ہے کہ ہم پکار کے پکاریں؟ تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. یاد رکھیے کہ قرب کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی کہ اللہ ہمارے قریب ہیں. کس طرح قریب ہیں؟ ہماری قرب کی مثال کیا ہے؟ میرا چشمہ میرے قریب ہے، میرا لباس میرے قریب ہے، میرا عمامہ میرے قریب ہے. میں یہی مثال دے سکتا ہوں. کسی مثال میں کوئی نظیر موجود نہیں ہے. اللہ کا قرب ہمارے ساتھ کس طرح کا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اس قرب کو بیان کیا ہے تاکہ تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرب کو بیان کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم اتنے قریب ہیں کہ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں آنے والے وسوسہ کو بھی جانتے ہیں۔ اور کتنا قرب ہے، إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ہم تمہارے دل میں آئی ہوئی چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سر وہ خیال ہے جو ہمارے دل میں آتا ہے، اور اخفا زیادہ چھپی ہوئی بات کون سی ہے، جو ہماری زندگی میں کبھی خیال آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ قد یعلم ما انتم، تم جس حال میں ہو ہمیں خوب معلوم ہے، ہم خوب جانتے ہیں تم کس حال میں ہو، کس کیفیت میں ہو۔ اللہ ہمارے اتنے قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ دل سے میری بات مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ جل شانہ دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کی، ہماری تو کبھی سنی نہیں گئی، پتہ نہیں کس کی سنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ الہزاری سے پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کی دعائیں رب نہیں سنتا۔ حد سے گزرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، یطیل السفر، جو لمبے لمبے مقامات مقدسہ کے سفر کرتے ہیں، لمبے لمبے اسفار، حرم کے اسفار، حرم مکہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حجر اسود کے سامنے دعا قبول ہے، رکن یمانی پر دعا قبول ہے، اور مطاف میں طواف کے وقت دعائیں قبول ہیں۔ آب زمزم پئیں تو الماء زمزم لما شرب لہ، مائے زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ قبولیت دعا کی جگہ، حتیم قبولیت دعا کی جگہ، میزاب رحمت قبولیت دعا کی جگہ ہے، اور حج کے موقع پر عرفہ قبولیت دعا کی جگہ، سب سے بڑی جگہ جہاں اللہ کی رحمت عامہ ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے۔ لیکن اور یہ شخص لمبے لمبے اسفار کر کے وہاں پہنچتا ہے، اشعث، قبولیت کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے۔ پریشانی اتنی ہے کہ یمد یدیہ الی السماء، اس کے ہاتھ ایسے اٹھ جاتے ہیں پریشانی کی وجہ سے، یا ربی یا ربی، وہ یوں کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ لیکن مطعمہ حرام، کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، پینا حرام ہے، اور ملبسہ حرام، لباس حرام ہے، غذی بالحرام، حرام ہی سے غذا دی گئی ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں سن لے، اللہ کیسے قبول کر لے؟ اس لیے حرام غذا اگر ہو تو اللہ جل شانہ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ حد سے گزرنے والا شخص ایک وہ بھی ہے جو یوں کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بندے کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں جب تک استعجال نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ یوں کہے کہ میں نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول نہیں کی، میں نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول نہیں کی، یہ جلد باز انسان ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے بڑی دعائیں کی ہیں، پتہ نہیں قبول تو نہیں ہوتی ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بن مانگے کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ وجود بن مانگے ہمیں ملا ہے، تو رب نے کروڑوں نعمتیں بن مانگے دے رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے اور کریم ہے۔ کریم کا معنی لغت ڈکشنری کے اندر، ڈکشنری میں ہم دیکھیں لغت عربی میں حیرت انگیز معنی ہے کریم کا۔ کریم کا معنی ہے وَهُوَ يُعْطِي بِغَيْرِ السُّؤَالِ فَكَيْفَ بَعْدَ السُّؤَالِ، کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر سوال کے عطا کرے، بغیر مانگنے کے عطا کرے۔ فَكَيْفَ بَعْدَ السُّؤَالِ، پھر مانگنے کے بعد نہیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کے بعد عطا نہیں کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی ذات سے پر امید بنایا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو اللہ کی ذات سے پر امید بنانا ہے۔ اس لیے دعا میں سب سے پہلا اصول ہے کہ
اللہ سے اچھا گمان رکھنا مانگتے وقت کہ وہ قبول کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، وانا معه اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مایوسی سے نکالنے کے لیے کچھ واقعات سنائے۔ ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، یونس علیہ السلام کا قصہ یاد کرو مچھلی والے کا۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے چل دیے تھے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ان کو یہ گمان تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میرے اوپر کوئی تنگی نہیں کریں گے، تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ مچھلی کے پیٹ میں تعجب یونس علیہ السلام پر ہے کہ ایسا مقام جہاں نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، کاروباری حالات متاثر ہو جائیں، معاشی حالات خراب ہو جائیں، میرے اوپر تعلیم کا بوجھ زیادہ ہو جائے، میں ڈپریشن کا مریض ہو جاؤں، نہیں، میرے پاس راستہ ہے، میرے پاس راستہ ہے۔ ایسی مثال اللہ نے دی ہے کہ ایسی شخصیت حضرت یونس علیہ السلام جن کے پاس کوئی راستہ اور سبیل نہیں تھی، اور تعجب ہے اس وقت وہ پوری طرح اللہ سے حسن ظن رکھے ہوئے تھے کہ میرے اللہ مجھے راستہ دیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی خطاواروں میں سے ہوں۔ تو قرآن پاک کی آیت کا اگلا جز یہ ہے فاستجبنا لہ، یہ جو فا ہے، فا جس کو ہم اردو میں فے کہتے ہیں، یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، یعنی پچھلی بات اور اس سے اگلی بات یوں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یوں کہا نہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ کسی کے ذہن میں بات یہ نہ آئے کہ وہ تو نبی تھے چونکہ اس لیے ہوگی نجات، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم قیامت تک اس کلمہ کی برکت سے ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لم يدع رجل مسلم فی جمیع شانہ، جس حال میں بھی کوئی مسلمان ہو اور وہ یہ کلمات کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دیں گے، او کما قال علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ مجھے اور آپ کو یہ بات سنائی بھی ساتھ، فلولا انہ کان من المسبحین، یہ مجھے اور آپ کو بات سنائی گئی، اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم قیامت کے دن تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو سنائی گئی۔ حد سے گزرنے والے کہ اللہ پاک دعا قبول نہیں کرتے، ان میں سے ایک جلد باز انسان ہے، ہم نے مانگا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہم نے بات رکھی نہیں، کبھی کھولی نہیں، واضح نہیں کی۔ دعا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مانگا اور قبول ہو گئی تو ہم کامیاب، اور قبول نہ ہوئی تو ہم ناکام، نہیں جناب۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی کا نام ہے، جس کو مانگنے کی توفیق مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے افضل العبادت انتظار الفرج، دعا مانگنے کے بعد قبولیت دعا تک کا جتنا وقت ہوتا ہے، جتنا فاصلہ ہوتا ہے یا جتنی تاخیر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین عبادت میں وقت شمار ہوتا ہے۔ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور ہمیں افضل ترین عبادت کا اجر دیا جا رہا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری دعا مجھے مانگنے کا فائدہ نہیں ہوا؟ افضل ترین عبادت اللہ جل شانہ اس کا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دعا مانگتا ہے بسا اوقات اس کو وہی نعمت دے دی جاتی ہے، اور بسا اوقات اس کا نعم البدل دیا جاتا ہے، یہ نعمت نہیں کوئی اور اعلیٰ نعمت دی جاتی ہے، اور بسا اوقات کسی مصیبت کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اس نے وہ مانگا ہی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب انسان اس ذخیرے کو دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو فوراً کہا اذن نکثر یا رسول اللہ، اگر اس طرح ہے تو پھر ہم اللہ سے بہت مانگیں گے۔ یہ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل گئی اس کو دیا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم مایوس نہ ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں جس میں دعا کی قبولیت میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی قافلہ یمن سے آتا تھا تو پوچھتے تھے
افیکم اویس بن عامر، آپ میں اویس بن عامر ہے، اویس قرنی، اویس بن عامر آپ میں ہیں۔ تو ایک قافلہ یمن سے آیا تو انہوں نے پوچھا افیکم اویس بن عامر، آپ میں اویس بن عامر ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ہیں۔ پوچھتے پوچھتے ان تک پہنچ گئے، انت اویس بن عامر، آپ اویس بن عامر ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہنے لگے آپ وہی ہیں جن کے برس کا جسم پر برس کا پھل بہری جس کو ہم کہتے ہیں برس تھا، اور اب وہ برس ختم ہو گیا اور ایک درہم کے بقدر باقی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی فرمایا تھا۔ کہنے لگے بالکل ایسے ہی ہے۔ فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لہو والدۃ ہوا بار بہا، اویس کی والدہ ہے اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے ہیں، کیونکہ اویس قرنی نے خط لکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں، میری والدہ کے لیے کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ان کو روکا نہ آئیں، اس لیے صحابیت کے شرف سے صحابیت کے شرف کو نہ پا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین اپنی والدہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لے اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے تھے اگر اویس بن عامر ملے تو اپنے حق میں مغفرت کی دعا کرانا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ تابعی ہیں، انہوں نے اس موقع پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک وجہ سے جو انعام دیا گیا بار لوالدیہ، والدین کے ساتھ اعلیٰ اچھا سلوک کرنے والے انسان، اللہ ان کی دعاؤں میں قبولیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر آخری بات، دعاؤں میں قبولیت کا دعا کیسے قبول ہوتی ہے اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے۔ ایک صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کو سنتے تھے، اصلاح فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا عاجل ھذا، اس بندے نے بڑی جلد بازی کی ہے دعا مانگتے وقت۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے فلیبدأ بتحمید اللہ وثنائہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ سورۃ الفاتحہ میں جہاں دعا شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے قبل اللہ کی تعریف ہے فلیبدأ بتحمید اللہ وثنائہ ثم لیصلی علی النبی، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا۔ کیوں؟ جب ہم دعا کرنے لگتے ہیں اس موقع پر ہم کروڑوں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پہلے اللہ کی تعریف کریں وگرنہ شکوہ ہو جائے گا۔ اتنی نعمتیں بندے تجھے دی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تو نے شکر ادا نہیں کیا، اتنی کروڑوں نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ اس موقع پر پہلے اللہ کی تعریف کرنا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمائے مجھ پر درود بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہے وہ مقبول عبادت ہے، چاہے ریا کے ساتھ پڑھا جائے تب بھی مقبول ہے، ایسی عبادت ہے، ایسی دعا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اللہ جل شانہ درود کو قبول کر لیں اور ہماری عرضی کو رد کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ درود بھی قبول کرتے ہیں اور عرضی بھی قبول کرتے ہیں۔ اور چند دعائیں ہیں، میری گزارش ہے خاص طور پر نوجوانوں سے، 2-3 دعائیں بس میں عرض کر کے بات اپنی مکمل کر لیں کہ چند دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ ایک، میں اپنے والدین کے لیے کیا دعا کیا کروں؟ اللہ جل شانہ نے مجھے دعا کی تعلیم فرمائی قرآن پاک میں، ایسی دعا ہے یقین کریں اگر ہم ہزاروں الفاظ بھی جمع کر لیں اپنے والدین کے لیے اس دعا کی نظیر اور مثال نہیں ہو سکتی۔ اور وہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ ہم کیسے الفاظ کیوں نہ لائیں، اس دعا کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دوسرا، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا۔ کیا مانگے میں اپنی اولاد کے لیے؟ میں کیا مانگ سکتا ہوں؟ میرے پاس کیا الفاظ ہیں یا کیا اہداف ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہے وہ دعا قرآن پاک میں سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں سے ہے۔ اگر یاد ہو جائے عربی میں بہت اچھی بات ہے، وگرنہ اردو میں مانگ لیا جائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنے اہل سے اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اور تیسری دعا، جب کبھی دعا مانگنے کا دل نہ چاہتا ہوں، وقت نہیں نکال پا رہے ہم مانگ نہیں رہے، آخری وقت ہے، مصروفیت ہو گئی ہے، یا ویسی طبیعت پر کوئی قبض کی کیفیت ہے، دل میں انشراح نہیں ہے، مانگ نہیں رہے،
تو پھر یہ دعا مختصر ضرور مانگی جائے، ربنا، اور یہ دعا سب کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا تمام دعاؤں سے کفایت کرتی ہے. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو آخری ایام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو بڑھا لیا جائے، اور ان کے خزانوں میں بے شمار نعمتیں ہیں، لا تعداد انگنت، جن کا ہم احصاء نہیں کر سکتے. ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے لے سکتے ہیں. تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے ذات عالی کا صحیح یقین عطا فرما. جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں سے ہمیں بھی عطا فرما. جتنے شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما دیں. اے ہمارے رب، ہمارے والدین پہ رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا. اے ہمارے رب، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیں، عملوں کو ریا سے پاک فرما دیں، زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دیں، آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دیں. بے شک آپ آنکھوں کی خیانت کو اور دل میں آنے والے خیالات کو خوب جاننے والے ہیں. اے اللہ ایمان والے مرد عورتوں کی مغفرت فرما دیں. اے اللہ مسلمانوں کے قلوب کو آپس میں جوڑ دیں، آپس کی عداوتیں، نفرتیں، لسانی قومی یا تفرقے یا اللہ اس کو دور فرما دیں، امت کو ایک فرما دیں. یا اللہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک فرما کے گئے، یا اللہ امت کو ایک فرما دیں. آپس کی عداوتیں دور فرما دیں، آپس کی نفرتیں دور فرما دیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ جو ہمارے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہمارے جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو ہمارے اساتذہ دنیا میں موجود ہیں یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے دادا دادی نانا نانی کو عافیت عطا فرما، ہمارے تایا چچا کو عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے اقربا کو عافیت عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے اس مسجد کے بھی معاونین ہیں، ناصرین ہیں، منتظمین ہیں، یا اللہ ان کو بھی دنیا آخرت کی عافیت عطا فرما. کچھ احباب بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کامل شفا عطا فرمائے. یا اللہ جو ہمارے لوگ مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. جو اے اللہ ہمارے بیٹے بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما. جن بچے بچیوں کی شادیاں ہو گئیں ان کے نصیب اچھے فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مستحکم فرما. ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں کو بھی محفوظ فرما اور جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ بھی رحم فرما دیں. اے اللہ ہم سب کی علت قلت اور ذلت سے حفاظت فرما دیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.